السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، میں کچن کوئنز، کیسی آپ سب ٹھیک ہیں؟ تو آج پھر سے میں بنانے لگی ہوں بیسن اور سوجی کا حلوہ۔ بنانا بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور بہت جلدی بن جاتا ہے۔ کھانے میں لاجواب ہے، ٹیسٹ اس کا بالکل برفی جیسا آتا ہے، بہت ہی مزے کا بنتا ہے۔ آپ بھی اسے ضرور ٹرائی کریں۔ ریسپی کو آپ نے پورا دیکھنا ہے، کچھ بھی سکپ نہیں کرنا، کچھ بھی مس نہیں کرنا، اور اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیں، پیار بھرا کمنٹ کر دیں، اور چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں۔ انگریڈینٹس کچھ یوں ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے سوجی، چینی اور گھی کی ایک ہی مقدار رکھنی ہے، ان کو کپ میں سے تھوڑا سا کم رکھنا ہے، اور جو بیسن ہے اس کو کپ سے 4 سے 5 ٹیبل سپون زیادہ کر لینا، اور باقی نٹس ہیں اور کچھ الائچی پاؤڈر ہے، اگر الائچی پاؤڈر نہیں تو آپ کو الائچی ڈال لیں۔ اب بغیر میں نے گھی ڈالے سوجی کو اچھی طرح سے براؤن کرنا ہے جب تک اس میں سے خوشبو آنے لگ جائے اور یہ لائٹ براؤن ہو جائے۔ اس سٹیج پہ آپ نے فلیم کو بالکل سلو رکھنا ہے اور مسلسل چمچ کو چلاتے رہنا ہے تاکہ یہ جل نہ جائے، کیونکہ اس میں ہم نے گھی نہیں ڈالا۔ سوجی ہماری براؤن ہو گئی ہے، اسے میں ایک باؤل میں نکال لیتی ہوں۔ اب پھر سے کڑھائی میں 1 کپ سے تھوڑا سا کم ہم نے گھی ڈال دیا، ساتھ میں نے گرام بھی اوپر سکرین پہ آپ کو لکھے ہوئے نظر آ رہے، اگر کپ سے آپ کو سمجھ نہ آئے تو گرام سے سمجھ لیں۔ تو اب میں نے بیسن ڈال دیا ہے جو 1 کپ سے 4 سے 5 ٹیبل سپون زیادہ ہے۔ یہاں پہ بھی آپ نے فلیم کا بہت خاص خیال رکھنا ہے کہ یہ جو ہے بیسن جلدی سے جلنے لگ جاتا ہے، چمچ آپ نے بالکل نہیں رکنے دینا، اور اسے تب تک پکانا ہے جب تک اس سے آئل سیپریٹ ہو جائے۔ اور یہ ابھی تو آپ کو پتلا لگ رہا ہے، لیکن یہ پک جانے کے بعد اور یہ اچھی طرح جم جائے گا، یہ پتلا نہیں ہے۔ اور پکنے کی نشانی یہ ہے کہ یہ تھوڑا تھوڑا براؤن بھی ہو جائے گا اور آئل جو ہے وہ سیپریٹ ہونے لگے گا، تب آپ نے اس کو اتار لینا ہے۔ اور ایک اور اس کی نشانی ہے کہ اس میں سے جب یہ پک جاتا ہے تو خوشبو بھی آنے لگتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ مجھے انسٹاگرام، فیس بک اور ٹک ٹاک پر بھی فالو کر سکتے ہیں، لنکس میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گی۔ اچھا، تو کمنٹ کر کے یہ بھی بتایا کریں کہ آپ کو کون سی ریسپی چاہیے، آپ کون سی چاہتے ہیں کہ میں آپ کو ریسپی بتاؤں۔ ویسے تو میں اب موسم کے لحاظ سے تمام ریسپیز بنا رہی ہوں، کیونکہ ان دنوں میں حلوے، پنجیریاں وغیرہ لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں۔ تو بیسن ہمارا اچھی طرح سے بھن گیا ہے، اس کو میں نے اسی باؤل میں ڈال دیا ہے جس کے اندر سوجی تھی، ان دونوں کو مکس کر دیا ہے کیونکہ ہم نے ان کو اکٹھا ہی پکانا ہے۔ اس کے بعد میں نے 100 گرام چینی، یعنی 1 کپ سے تھوڑی سی کم ہے، وہ ڈال دیے اور 1 کپ پانی ڈال دیا ہے۔ اس کو ہم نے چاشنی کی طرح بنانا ہے اور ایک تار بھی نہ بنے اور یہ تھوڑا گاڑھا گاڑھا ہو جائے، اس کی ایک تار نہیں بنانی، بس اس کو تھوڑا گاڑھا کرنا ہے۔ اب اگر آپ کے پاس الائچی پاؤڈر ہے تو وہ ڈال دیں، میرے پاس اویلیبل نہیں تھا تو میں نے ثابت الائچی میں سے بس اس کے بیج نکال کے ڈال دیے ہیں، ان کا بھی اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے۔ تو اس کو بھی آپ نے لو فلیم پر ہی پکانا ہے، ہائی فلیم نہیں کرنا، کیونکہ جو حلوے پنجیریاں وغیرہ ہوتی ہیں اس طرح کے میٹھے ہوتے ہیں وہ لو فلیم پر ہی اچھے بنتے ہیں، تیز آنچ سے ان کا ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے۔ میں نے ایک اور بات بھی آپ سب سے کرنی تھی اپنے دیکھنے والوں سے، کہ جو لوگ ابھی پیچھے ہیں یا جن کا بھی ٹاسک مکمل نہیں ہو رہے، جن کے سبسکرائبر ویوز بہت کم ہیں، تو ان کو بھی پلیز سپورٹ کیا کریں۔ تو ساتھ ہی ساتھ چاشنی تیار ہو رہی تھی، میں نے جس ٹرے میں اس کو نکالنا ہے اس کو میں گریس کر لیتی ہوں، آئل لگا لیں یا میں بٹر کے ساتھ اس کو کر رہی ہوں۔ تو چاشنی ہماری تیار ہوگی، اب ہم نے سوجی اور بیسن کو جو ہم نے رکھا ہوا تھا مکس کر کے وہ ہم نے ڈال دیا ہے۔ یہاں پہ آپ نے فلیم کو لو رکھنا ہے، چمچ کو مسلسل ہلاتے ہوئے اچھی طرح سے اس کو بھی مکس کرنا ہے، تب تک اس کو مکس کرتے رہنا ہے جب تک یہ ایسے اکٹھا سا ہو جائے۔ اور اب کچھ نٹس اسی سٹیج پہ ڈال دیں، جو بھی آپ نٹس چاہتے ہیں وہ ڈال سکتے ہیں۔ تو اب میں اس کو اس ٹرے میں ڈال رہی ہوں، یہ ایک پیزا پین ہے، آپ بھی کوئی اس طرح کی کسی بھی چیز میں ڈال سکتے ہیں اس کو۔ تو اس میں نے اس کو اچھی طرح سے پھیلا دیا، اور کچھ نٹس ہیں جو اس کے اوپر میں نے گارنش کر دیے ہیں۔ آپ بھی جو نٹس آپ کو پسند ہو، زیادہ یا کم نہ بھی ڈالیں تو بھی کوئی بات نہیں، یہ تو آپ اپنی مرضی سے ہی ڈال سکتے ہیں۔ نٹس گارنش کرنے کے بعد میں اسے 4 سے 5 گھنٹے کے لیے ایسے ہی چھوڑ دوں گی، اگر آپ چاہیں تو اسے فریج میں رکھ لیں، یا ویسے بھی آج کل تو موسم ٹھنڈا ہے تو اسے باہر بھی پڑا رہنے دیں۔ تو جب یہ اچھی طرح جم جائے گا تو آپ اس میں سے برفی کی طرح ٹکڑیاں کاٹ لیں، جس طرح بھی آپ اس کو کاٹنا چاہیں آپ اس کو کاٹ لیں۔ اور یہ دیکھیں جی ٹھنڈا ہو گیا ہے ہمارا حلوہ، سوجی اور بیسن کا حلوہ، اور اس کو اب میں اچھی طرح سے
کٹ لگا کے اس میں سے ٹکڑیاں نکال لوں گی۔ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی۔ بنانا تو بہت ہی آسان ہے اور یقیناً آپ کو سمجھ بھی آ گئی ہوگی۔ اگر کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو یا کوئی انگریڈینٹس مس ہو گیا ہو تو میں انگریڈینٹس کی لسٹ ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گی۔ آپ نے ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے، شیئر بھی کرنا ہے، اور چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب بھی کرنا ہے۔ میرے پیارے پیارے ویورز، اپنا بہت سا خیال رکھنا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ میری اگلی ویڈیو کے آنے تک میری طرف سے سب کو اللہ حافظ۔